اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے انکار کرنے والوں کی سزا بیان کی ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود نے قیامت کے وجود کا انکار کیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک زوردار آواز سے. قوم عاد بہت طاقتور تھے، بڑے لمبے لمبے قد ان کے. ملحد لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے بڑے لمبے قد کے لوگ، تو اتنے لمبے قد کی لوگوں کی لاشیں تو ہمیں ملتی نہیں ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھو، پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. مسئلہ یہی ہے کہ یوٹیوب میں ہر دوسرا آدمی کچھ بھی پھینک دے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں، یوٹیوب کی طرف سے بھی پابندی. میں گلگت گیا، وہاں لوگوں نے بتایا مشاہدہ پر مبنی حقیقت کہ ہم نے یہاں اتنی لمبے لمبے ڈھانچے نکلے ہیں قبروں سے. کھدائی ہوتی رہتی ہے نا، تو ہر چیز کے لیے ہمیں سائنسدانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں آدمی خود بھی دیکھ لیتا ہے. اب وہ گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، ان میں اتنا شعور نہیں، کہ میڈیا بھی اتنا متحرک نہیں تھا نا کہ فوراً سائنسدانوں کو فون کریں آ جاؤ بھائی اتنا لمبا ڈھانچہ کس کا ہے. یہ انسانوں کے پوری یعنی اتنی لمبی لمبی کہہ رہے ہیں کہ جب کھدائی ہوئی ہے نا تو انسان کی ہڈی اچھی خاصی لمبی، وہ پرانی قبریں، وہ ہڈیاں بالکل بھورا ہو چکی تھیں. تو یہ ہوا ہے، نکلی اس طرح کی. اور بالفرض اگر یہ دریافت نہ بھی ہوں تو کیا انسان نے ساری زمین کھود کے دیکھ لی ہے کیا؟ ایک بات خوب سمجھ لیں، ہمارے ہاں دلائل کا تجزیہ اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. دلائل کا تجزیہ کرنا ایک بہت اہم چیز ہے. ہمارے ہاں ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ چاند نظر آ گیا. یہ اعلان بالکل درست ہے کہ گواہوں سے ثابت ہو گیا. کمیٹی یہ اعلان کرتی ہے چاند نظر نہیں آیا، یہ اعلان ہی غلط ہے. چاند نظر نہ آنے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، چاند نظر آنے کا فیصلہ ہوتا ہے. نہ آنا تو ڈاؤٹ ہے، ہو سکتا ہے دیکھا ہو ہم تک اطلاع نہ پہنچی ہو. کچھ چیزوں کے دعوے کیے جا سکتے ہیں، کچھ چیزوں کے دعوے ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. وہی ستار بھائی، وسیم بھائی کیا کریں، میں نے ان کو 1,00,000 روپے دیے، گواہ دیکھ نہیں رہے تھے، یہ معذرت کے ساتھ پی گئے، یہ وہ پیسے پی گئے. میں نے عدالت میں کیس کیا، عدالت کہے گی گواہ لے کر آؤ. میں گواہ تلاش کر رہا ہوں، گواہ مجھے نہیں مل رہے. عدالت ان سے کہے گی کہ تم گواہ لے کر آؤ. اگر یہ ان سے کہے کہ تم نے نہیں لیے، کوئی گواہی دے گا؟ ہے بھائی؟ کہے گا ہو سکتا ہے چھپ کے لیے ہوں، ہم کچھ 24 گھنٹے دیکھ تھوڑی رہے ہیں اس کو. عدالت کہے نہیں بھائی، ہم تمہارے حق میں فیصلہ اس وقت کریں گے جب 2 آدمی گواہی دیں کہ تم نے نہیں لیے. تو یہ 2 کرامن کاتبین تو گواہی دے سکتے ہیں جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ نہ لینے کی گواہی ہے ہی نہیں. اب عدالت ان کے حق میں جو فیصلہ کرے گی اس بیس پہ نہیں کہ گواہوں نے گواہی دی ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتی عدالت کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے. نہ، یہ عدالت کی ورڈنگ غلط ہوگی.
عدالت فیصلہ تو ان کے حق میں کرے گی، مگر ورڈنگ یہ ہوگی کہ جی مفتی صاحب نے جو الزام لگایا تھا وہ الزام دلائل سے ثابت نہیں ہو سکا، حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانے۔ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ نہیں لیے، یہ فیصلہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ کھوپڑی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ شریف بھی لگا دیں ساتھ میں، کھوپڑی شریف۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، اسی طریقے سے چاند ہونے کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے، چاند نہ ہونے کا فیصلہ نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر پبلک کیا کرے گی کل؟ جب چاند نہ ہونے کا اعلان ہی نہیں ہو رہا تو کل ہم کیا کریں؟ کنفیوژن ہے نا۔ تو ہلال کمیٹی اس بیس پہ فیصلہ کرے، چونکہ چاند کی گواہیاں موصول نہیں ہوئی ہیں، ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ جب تک ثبوت نہ ہو تو جیسے آج روزہ ہے کل بھی روزہ ہے۔ روزے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، دلیل کس کے لیے چاہیے؟ چاند کے لیے چاہیے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہاں فلکیات کے ماہرین کہہ دیں کہ امکان ہی نہیں ہے، پھر یہ ایک دلیل ہے، اس لیے کہ وہ ناممکن ہو جائے گا نا سائنس کی مدد سے۔ لیکن اصولی جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، گواہوں سے کسی چیز کا ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ نہ ہونا اس صورت میں ثابت ہوتا ہے کہ جب نہ ہونے کی خبر ایسی ہو جو مشاہدے پر مبنی ممکن ہو، یعنی جس کا مشاہدہ ممکن بھی ہو۔ جیسے انہوں نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے، پی گئے، اب اس میں یہ کہنا کہ انہوں نے نہیں لیے، اس کی گواہی کوئی بھی نہیں دے گا، وہی دے گا جو 24 گھنٹے ان کے سر پہ مسلط ہو۔ لیکن اگر میں اسپیسیفک ٹائم بتا دیتا ہوں کہ ہفتے کے دن 12:05 پہ میں نے ان کو 1,00,000 دیے تھے، 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا کہ 48 گھنٹے بعد یہ واپس کر دیں۔ اب تو عدت 48 گھنٹے کی نہ ہو جائے خواتین کی، یہ 48 گھنٹے اتنے مشہور ہو گئے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست میں کبھی کراچی اترا نا جب، تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کو کب سے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا 48 گھنٹے کا ٹائم ہے بھائی، 48 گھنٹے میں رابطہ کرو گے تو میں آ جاؤں گا۔ میں نے دعویٰ کیا کہ میں ہفتے کے دن 12:05 میں ان کو میں نے 1,00,000 روپے دیے تھے، یہ میں نے دعویٰ کیا۔ اب 2 آدمی گواہی یہ دے رہے ہیں کہ 12:05 پہ یہ تو جاپان میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور مفتی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے براہ راست ان کے ہاتھ میں پیسے پکڑائے ہیں۔ اب گواہی دینا کیا ہوگا؟ نفی کی گواہی بھی درست ہو جائے گی۔ بھائی ہم یقین سے کہتے ہیں کہ نہیں لیے، کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن دعویٰ کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ میں نے براہ راست پکڑا ہے۔ اب یہاں گواہی کیا ہو جائے گی؟ بولتے کیوں نہیں؟ ٹھیک، تو نفی پہ اصول یہ ہے کہ گواہی بنتی نہیں ہے، دلیل بنتی نہیں ہے۔ دلیل کسی چیز کے ہونے کے دیے جاتے ہیں، نہ ہونے کے نہیں دیے جاتے۔ ہائی لائٹ اس چیز کو کیا جاتا ہے جو ہوتی ہے، جو نہیں ہوتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ موضوع تو نہیں ہے لیکن درمیان میں ایک اصول آ گیا ہے، تو ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں۔ یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، نہ کرنے کی کم ہیں، کرنے کی زیادہ اس کی علامت نہیں ہے کہ نبی نے زیادہ نمازیں رفع الیدین سے پڑھی ہیں، یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ جب کیا تو اس کو بیان کیا گیا ہے، نہیں کیا گیا تو اس کو بیان نہیں کیا گیا، تو اس لیے کرنے کی زیادہ ہیں۔ ورنہ اگر نبی کا عمل زیادہ تر رفع الیدین والی نماز کا ہوتا تو صحابہ میں اکثریت رفع الیدین کے قائل ہوتی، جبکہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے لکھا ہے کہ صحابہ میں بہت سے اہل علم، صحابہ اور تابعین رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے۔ یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں، یہ تو درمیان میں ایک علمی بات پارسل کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے تو یہ مسائل ہی نہیں ہے رفع الیدین، اور یہ تو لوگوں نے ان کو چڑھایا ہوا ہے۔ میں جو دیوبندی علماء دیوبند کا دفاع کرتا ہوں نا، دیوبندیت کو فروغ دینے کے لیے نہیں، لوگ کہتے ہیں مسلک کا دفاع، مسلک کا دفاع۔ جب کسی پہ غلط الزام لگے گا
اس کا دفاع مسلک کا دفاع نہیں ہوتا، حق کا دفاع ہوتا ہے. یہ جو الزامات علماء دیوبند پہ لگتے ہیں، یہ المحنت عقیدے شرکیہ، یہ جھوٹے، یہ یوں، اس کا دفاع جب کریں گے تو یہ مسلک کا دفاع سے کیوں تعبیر کر رہے ہو؟ آپ بولو جھوٹ کی پول کھول رہے ہیں کہ آپ غلط الزام لگا رہے ہو. کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اگر ہمیں مسلک کو پروموٹ کرنا مقصد ہوتا تو ہم ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندیت لگاتے. تبلیغی جماعتیں جب 6 نمبر میں دیوبندی کا ذکر بھی کرتی کہ نہیں کرتی؟ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں 6 نمبر بیان کر رہی ہے، اس میں دیوبند کا لفظ کہیں ہے؟ کوئی اپنے بزرگ کا، حاجی عبد الوہاب صاحب کا کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے نہ ہونا سائنس سے ثابت ہو گیا ہے، سائنس سے ثابت ہو گیا کہ انسان کبھی اتنا لمبا تھا ہی نہیں، تو یہ نہ ہونا سائنس کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا. یہ جب ثابت کرے گا جب ساری زمین کھود کے بلڈوزر سے الٹ دی گئی ہو، ایک ایک مٹی میں ہاتھ ڈال کے ہڈیاں چیک کی گئی ہوں کہ وسیم بھائی، پرانے زمانے کے وسیم بھائی کتنے بڑے ہوا کرتے تھے. ہمارے پاس جو وسیم اویلیبل ہے وہ تو ہمارے سائز کا ہی ہے. پرانے بھائی آواز بہت تیز ہے یار. پرانے زمانے کے جو وسیم ہیں وہ کتنے سائز کے ہوا کرتے تھے، یہ جب ہے جب سارے وسیموں کی لاشیں آپ نکال لیں. دوسری بات، لاشیں بھی وہ نکلیں گی جو محفوظ ہیں، ورنہ مٹی میں جانے کے بعد 100-200 سال کے بعد تو ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس لیے یہ جو سائنسدان بن کے ملحدین بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اتنے لمبے لمبے لوگ تھے، او بھائی اس پہ ثبوت کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ ایسے ہے جیسے کوئی کہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وسیم نے 70 سے پیسے لیے ہوئے ہیں. اس کا پہ ثبوت ہو نہیں سکتا. نہیں، وسیم نے 70 سے پیسے نہیں لیے ہوئے ہیں، اس کا ثبوت ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن جب یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس دلیل قرآن ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ قرآن ہے ہمارے پاس. جب ایک چیز کی صداقت دلائل سے ثابت ہو گئی ہے، جب آپ دلائل سے ثابت، بس صحیح ہو گیا بالکل، دلائل سے جب ثابت ہو جائے کہ فلاں آدمی ثقہ ہے. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کہتی ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں نا کہ خبر متواتر، ہم دلائل نا ہمارے پاس 2 طرح کے ہوتے ہیں. اسلام تو پورا ہے ہی دلائل کی بیس پہ نا. تو آج ایتھیس لوگ یونیورسٹیوں میں نا دلیل سے ثابت، دلیل سے ثابت، دلیل سے اس فلاں سائنسدان نے کہا، فلاں نے یہ کہا، اور لٹریچر مارکیٹ میں لا رہے ہیں ایتھیزم کو اور الحاد کو پھیلانے کے لیے. دیکھیں دنیا میں نا 2 ہی چیزیں باقی رہ جائیں گی، یا اسلام ہوگا یا لا مذہبیت. باقی سارے مذہب اپنا وجود خود ہی ختم کر رہے ہیں. ہندوستان میں ہندوازم وہ والا نہیں ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ہندو جو پڑھ لکھ رہے ہیں وہ اب ان پرانی رسومات سے باہر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہے، یہ ہم کیوں پتھروں کی عبادت کریں؟ یہ جو مندروں میں پنڈت حضرات کرتب دکھایا کرتے تھے نا، اوپر بھگوان لٹکا ہوا ہے بغیر کسی سہارے کے، اب عام لوگ گاؤں دیہاتوں میں بڑے متاثر ہوتے تھے، یار یہ بھگوان بغیر سیڑھی کے، بغیر دیوار کے اگر ہوا میں معلق ہے، اس کا مطلب یہ واقعی بھگوان ہے، یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے. اصولی طور پر بالفرض اگر بھگوان لٹکا ہوا بھی ہے، ایک مثال ہے، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ یہ آپ کی بگڑی؟ اس کو تو بنایا ہے نا کسی نے، اس کو تو کسی نے خود بنایا ہے. اتنی بڑی دلیل نہیں دیکھ رہے اس کے باطل ہونے کی، یہ دیکھ رہے کہ یہ ہوا میں لٹک کیسے گیا. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 2 اور 2 4 کی طرح ان کے غلط ہونے کے دلائل ہوتے ہیں. اب اگر ایک چیز کا ثابت ہو گیا نا کہ یہ غلط ہے، اب اگر 2-4 دلائل اس کے صحیح ہونے کے ہوں تو ان دلائل میں تعویل کی جاتی ہے. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا. اس سے بھی اگر یہ پوائنٹ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا تو بہت سی گمراہیوں کا حل ہو جائے گا. لوگ جب بھی حق کے خلاف چلتے ہیں تو حق کے خلاف دلائل دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں. آپ ان دلائل سے متاثر ہوتے ہوتے آپ کے دل میں وسوسے آنا شروع ہونا. ہمیشہ اصول یہ چاہیے کہ فر من المطر
قام تحت المیزاب ایک عربی کی مثال ہے, بارش سے بھاگا بچنے کے لیے گیلا نہ ہوں, اور کھڑا ہو گیا پرنالے کے نیچے, برساتی نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. یہ حماقت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ جتنے لوگ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا, یا صحابہ پر یا اہل حق پر, یہ بارش سے بھاگ رہے ہوتے ہیں چند اعتراضات سے, اور کھڑے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ پرنالوں کے نیچے. یہ اصول آپ لکھ لیں. جب بھی کوئی آپ سے ڈیبیٹ کرے نا, کوئی باطل, اور دلائل دینا شروع کرے, ہر آدمی کے پاس ہر دلیل کا ہر وقت جواب نہیں ہوتا, اور ہر آدمی ہر وقت جواب دے بھی نہیں پاتا. بعض دفعہ بڑے بڑے علماء اہل باطل کے سامنے جواب نہیں دے پاتے, اس وقت ان کے ذہن میں اس کا جواب نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑتے. اب لوگ کہتے ہیں جواب ہے نہیں پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. بھائی اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ان کو پتہ ہے اس کو چھوڑ دیا نا تو اس سے بڑے بڑے اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے ہمارے اوپر, ان کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اصول پورا انسان کا اسی پہ چلتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے آ کے ڈی این اے رپورٹ پیش کر دی آپ کے سامنے کہ یہ جو آپ کے ابا ہیں یہ آپ کے ابا نہیں ہے. اب دلیل تو ہے نا, اب آپ فوراً تھوڑی مان لو گے, آپ کہو گے یار اس رپورٹ کو صحیح قرار دینے میں مجھے اپنی تہجد گزار ماں کو بھی جھوٹا قرار دینا پڑے گا, ہے بھائی, مجھے اپنے باپ کو بھی جھوٹا قرار دینا پڑے گا, مجھے اپنے خاندان کو بھی. اتنی بڑی یعنی پیچیدگیاں اس کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہیں, جبکہ آپ جانتے ہو اپنے والد کو بھی, اپنی والدہ کو بھی, اپنے خاندان کو بھی, اپنے رشتہ داروں کو بھی شروع سے شریف مشہور ہیں, تو آپ اس رپورٹ کو کیا کرو گے؟ پھاڑ کے پھینک دو. یار کسی نے دھاندلی کی ہے, کسی اور کا ڈی این اے دے کے میرے ابا کے نام پہ چپکا دی. اب آپ سائنس کو یہاں نہیں لے کر آؤ گے کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں. وہی سائنس جھوٹ بھی بول سکتی ہے, اور سائنس اگر سائنسدان جھوٹ نہیں بول رہا, وہ ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اسلام نے یہ جو شرط لگائی ہے کہ 4 گواہ ہوں گے تو زنا کی سزا جاری ہوگی, جب تک 4 آدمیوں نے نہ دیکھا ہو زنا کی سزا جاری نہیں ہوگی. تو اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو ڈی این اے سے پتہ چل جاتا ہے, رپورٹوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے زنا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ 4 گواہوں کی شرط ہٹا دو. میں نے کہا بھائی 4 گواہ جب گواہی دیں گے نا تو امکان اس کا بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوں, لیکن اس کی تلافی قیامت میں ہوگی کہ ان 4 کو چترول لگیں گے, تم نے جھوٹی گواہی کیوں دی تھی. ٹھیک ہے تم نے بندہ مروا دیا, مگر یہ بھی تو مریں گے نا, تلافی ہو جائے گی. مشین اگر غلطی کرے گی تو چترول کس کے لگاؤ گے قیامت کے دن؟ اسلام کا ایک سیدھا سادہ اصول ہے بھائی, زنا کی سزا میں میڈیکل رپورٹ سے ثابت نہیں ہوگی, بندوں نے دیکھا ہو. میڈیکل رپورٹ میں مشین غلطی کر سکتی ہے, آپ کہہ سکتے ہو مشین نہیں غلطی کرے گی. ایسی ہے کہ مشینیں آ گئی ہیں امریکہ سے, وہ غلطی کرتی نہیں ہے. کوئی بھی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ زنا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, وہ جو رپورٹ بنانے والا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ دھاندلی کر سکتا ہے. ڈاکٹر دھاندلی کر سکتا ہے. تو وہ ایک پٹے گا جھوٹ بول کے, ایک آدمی پٹے گا, اور اللہ اس کے بدلے میں کتنوں کو پٹوانا چاہ رہے ہیں؟ 4 کو. بہت ساری شریعت کی حکمتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. غور کرو گے تو راز کھلتے ہیں کہ یار اسلام نے ایک نظام بنایا, سسٹم بنایا ہے کہ بندے فزیکلی اپنے اوپر ایک ذمہ داری لیں, اور یہ لینا بہت ایک اہم پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ بندے کے خلاف گواہی دیتا ہے 100 دفعہ سوچتا ہے, رپورٹ تیار کرنے میں اتنا نہیں سوچتا. عدالت میں جا کے جب گواہی دے گا نا, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کے نام پہ گواہی دیتا ہوں کہ اس کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا, اس کا ایک روب ہوتا ہے, اور رپورٹیں پیسے دے کے 2 منٹ میں بنتی ہیں. تو اس لیے اسلام نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. خیر موضوع سے بات ہٹ رہی ہے, تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی دلیل دے تو فوراً متاثر نہ ہو جایا کریں. یہ سوچا کریں اگر میں اس کی بات مانوں گا تو اس سے بڑے دلائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا کہیں مجھے. اور آج یہی ہو رہا ہے. جو لوگ اسلام کے خلاف دلائل دیتے ہیں نا, ابھی ایک ملحد کا میں نے ایک مثال دی تھی کہ اس نے موبائل ہاتھ میں نکال کے دکھایا, اور اس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو میں نے بنایا. تو ہم خدا کے اس دعوے کو, جو اللہ ہے نا جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, ہم کیسے مان لیں؟ آگے کہنے لگا اگر کوئی بھی اٹھ کے یہ کہے کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے تو کیا ہم مان لیں گے تو نے بنایا ہے بھائی؟ اب یہ بڑا زبردست, بظاہر بڑا زبردست اعتراض ہے کہ یار اللہ نے کہہ دیا میں نے کائنات کو بنایا, تو مان لیں گے اللہ نے بنایا ہے بھائی؟
جیسے کوئی موبائل بولے میں نے بنایا ہے تو مان لیں گے کہ میں بول دوں یہ میں نے بنایا, مان لو گے آپ؟ نہیں بھائی, ایسے تھوڑی, دلائل سے ثابت کرو کہ تم نے بنایا ہے, رپورٹیں پیش کرو. تو اللہ بھی آئے, بتائے, زمین پہ اترے, سمجھائے میں نے بنایا تو ہم مانیں گے. ایسے تھوڑی کوئی بھی دعویٰ کر دے. اب جن میں کھوپڑی صحیح کام نہیں کرتی نا ان کی, وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں, یار بات تو صحیح ہے, کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے یہ چیز میری ہے تو دلیل کے بغیر نہیں مانی جائے گی. تو اللہ نے, قرآن نے کہہ دیا یہ اللہ نے بنایا ہے, تو ہم کیسے مان لیں؟ جب وہ آیت پڑھ رہا تھا نا قرآن کی اور ترجمہ کر رہا تھا ملحد, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اللہ نے قرآن میں مثالیں دی, اتنی بڑی کائنات, دن اور رات کا اختلاف اور دن اور رات کا بدلنا, اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. میں نے کہا یہ آیت اتنی وجد والی آیت ہے نا, اسے سن کے مزہ آ رہا ہے, کتنا بڑا ثبوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. خیر محترم کی دلیل یہ کہ کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے, تو جب تک وہ دلیل نہ دے ہم اس سے موبائل کا, ہم اس کو مالک نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے کہ اس نے ایجاد کیا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا میں نے بنایا, تو ہم کیسے بغیر دلیل کے مان لیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ مانیں, ہم یہ نہ مانیں کہ اللہ نے نہیں بنایا, فرض کر لو آپ کی بات درست ثابت ہو گئی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے تو بنایا ہے نا. کیونکہ دعویٰ, مثال یہ یوں ہونی چاہیے, میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے, اس پہ مجھ سے ثبوت مانگو گے نا, لیکن میں یہ دعویٰ کروں کہ کسی نے نہیں بنایا, میں یہ دعویٰ کروں کہ کسی نے نہیں بنایا, مان لو گے یہ دعویٰ؟ کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں مانے گا. آپ خدا کا, اللہ کا انکار کر کے کہ اللہ نے نہیں بنایا, اس سے آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہو کہ کسی نے بھی نہیں بنایا. ایک چھوٹا سا اس کائنات میں یہ موبائل خود سے نہیں بن سکتا, جن چیزوں سے یہ موبائل بنا ہے, جن دماغوں نے اس موبائل کو بنایا ہے, وہ آٹومیٹیکلی خود سے کیسے بن گئے؟ اس اشکال کا جواب پی جائیں گے بڑے ٹھنڈے پیٹوں ہیں بھائی, ڈکار لے کے نا ایسا بھننے بن گئے, اس کا کوئی جواب ہی نہیں. آپ کو بحث یہ اٹھانی چاہیے کہ بھائی کوئی اس کا مدعی نہیں ہے, دعوے دار نہیں ہے, تو یہ خود سے بنا ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, لہذا یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, اتنی بڑی کائنات کیسے خود سے بن گئی. پھر ایک اور مثال محترم دیتے ہیں ملحد لوگ, اس طرح کی مثال ہے کہ کائنات اگر خود سے کسی نے بنائی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب بنانے والا کچھ بناتا ہے, یہ بھی اشکال ہے نا. میں پہلے اشکال کا جواب دے دوں, بات کمپلیٹ ہو جائے. اب دیکھو یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ ہم مان لیں کہ یار میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں, ایک تو فون جب بھی نکالتا ہوں فون آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا, دعویٰ کرنے سے پہلے فلائٹ موڈ پہ لگا دوں میں اس کو, ہر وقت بچتا رہتا ہے یہ. میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ میں نے بنایا ہے تو آپ اس پر یقیناً مجھ سے دلیل مانگیں گے, لیکن آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا, اللہ تو بعد میں, اللہ پہ ڈسکشن تو ہم بعد میں کریں گے. پہلے یہ تو ثابت کرو, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم کہتے ہیں ان کے فالوورز کو, پہلے اس کا شریف انسان ہونا ثابت کرو. نبوت اگلا اسٹیپ ہے, سمجھ رہے نا آپ, اگلے اسٹیپ پہ آ رہے ہو, پہلے شرافت ثابت ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے 40 سال کے بعد کہ میں اگر کہوں کہ احد کا پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا آپ صادق امین ہیں, کوئی خیانت نہیں دیکھی ہم نے آپ میں کبھی. کیریکٹر کا صحیح ہونا ثابت کیا, نبوت اگلی چیز ہے. تو بھائی آپ پہلے یہ تو مانو کہ اس موبائل کو جیسے یہ خود سے نہیں بن سکتا, یہ کائنات بھی خود سے نہیں بن سکتی. اگلا اسٹیپ اللہ پھر ہم خود کر لیں گے. گھننے ہوتے ہیں جتنے اہل باطل ہے نا, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس لفاظی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. سب اس میں جو اہل حق کے علماء کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی, جو حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی, لفاظی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. گھماتے ہیں باتوں کو. جو المحند المفند کے خلاف بولتے ہیں ان کے پاس بھی لفاظی ہے. کچھ تو ان میں بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں, دیکھے نہیں, کم علمی کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئے, ان کے کو دلیل علم نہیں ہے ان کے پاس, تو اس لیے متاثر ہو گئے. تو وہ دلائل دے رہے ہیں اللہ کی فضیلت کے اور فٹ کر رہے ہیں عرش کے اوپر جو اللہ نہیں ہے. ہم
خیر اب یہ عرش والا موضوع پھر کلپ بنا دیتے ہیں لوگ, اس کو تو میں اب ڈیٹیل سے بناؤں گا انشاءاللہ بیٹھ کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بات یہ ہوگی کہ اللہ کوئی کائنات کو بنانے والا ہے یا نہیں ہے. پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ جب یہ موبائل خود سے نہیں بن سکتا تو یہ کائنات خود سے کیسے بن سکتا. رہا یہ مسئلہ کہ جو بھی دعویٰ کرے میں نے بنائی ہے تو ہم کیسے مان لیں. ہم اس لیے مانیں گے کہ جب کوئی مشین بنتی ہے اور کوئی آ کے دعویٰ کرے کہ میں نے بنائی ہے اور اس کو ہم نے دیکھا نہ ہو تو ہم انتظار کرتے ہیں کوئی دوسرا دعویٰ کرے گا تو ہم دیکھیں گے ان دونوں میں صحیح کون ہے. اگر دوسرا 6 مہینے 6 ارب سال میں بھی دعویٰ نہیں کر رہا, اس کے مزاحم میں آ کے کھڑا نہیں ہو رہا, اس کا مطلب جو مدعی ہے وہ کیا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گمشدہ بچہ کہیں مل جائے نا کسی کو, تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر رہا میرا ہے, تو جو آدمی کہے گا نا میرا بیٹا ہے, جب تک اس کے خلاف کوئی اور نہیں آئے گا ہم اسی کو اس کا باپ سمجھیں گے. مزاحمت میں کوئی اور دوسرا نہیں ہے, اصول ہے یہ. بھائی دیکھو مسجد میں گھڑی گھومتی ہے, اعلان ہوتا ہے گھڑی جن صاحب کی آگے لے جائیں, بندہ آیا میری گھڑی ہے, آپ انتظار کرتے ہیں تھوڑا بیٹھو ابھی. کچھ نشانیاں تو بتائی جاتی ہیں, ایک بڑی سوئی ایک چھوٹی سوئی ہے, یہ ہے کچھ اس نے نشانیاں بتا دیں, لیکن ضروری تو نہیں ہے نا. وہ نشانیاں تکے میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اتفاق سے کیا نکلیں, وہ صحیح نکلیں, ہاں بھائی سوئیوں والی گھڑی ہے, یا اس نے کہیں چپکے سے تھوڑی گھڑی دیکھ لی تھی, نشانیاں بتا دیں. اب آپ بیٹھے ہوئے, صرف نشانیاں بتانا کافی نہیں ہوتا. ممکن ہے آپ نے وہ گھڑی گھما کے دکھا دی ہو لوگوں کو. اب آپ انتظار کرو گے بھائی جو اصل مالک ہے وہ آ جائے آ جائے آ جائے. نہیں آئے گا تو آپ سمجھو کہ یار جب اعلان سب میں ہوا ہے, گھڑی بھی یہیں گھومی ہے, نمازی بھی ابھی سارے مسجد سے نکلے نہیں ہے, ہم نے احتیاطاً کنڈی بھی لگا دی ہے, تو اب اس کا مطلب یہ سچ کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر یہ جھوٹ کہتا تو کوئی تو کھڑا ہوتا نا. اگر اللہ نے اس کائنات کو نہیں بنایا تو آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, 4000 سال 10,000 سال سے زیادہ پیغمبروں کا سلسلہ ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے میں نے بنایا, میں نے. تو جو سچی مچی کا خدا ہے وہ آ کے ایک بیان دے دے نا, 48 گھنٹوں کے اندر ایک ریکارڈ کروا دے کہ میں نے بنایا ہے. اس کے پاس 48 گھنٹے نہیں 48 ارب سال ہیں اس جھوٹے خدا کے پاس, کہ وہ آ کے کہہ دے کہ یہ غلط والا ہے صحیح والا کون ہے. وہ 48 گھنٹے نہیں 48 ارب سال گزر گئے. وہ جو سچی مچی کا خدا ہے وہ مارکیٹ سے شاٹ ہے. تو اس پہ بولنے پر کوئی سچی خدا پر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے بھائی. وہ زمین پہ اتر جائے, وہ فرشتے بھیج دے, وہ کچھ بھی کر کے بتا سکتا ہے. بھائی یہ قرآن میں جو خدا ہے جو انٹروڈکشن کروا رہا ہے مسلمانوں کا, اللہ یہ نہیں ہے بھائی, اصل اللہ تو میں ہوں. وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ ارجل یمشون بہا, قرآن کہتا ہے بھگوان بتوں کے بارے میں, ان کے پاؤں کیوں نہیں ہے جن سے یہ چلتے ہیں, ان کے ہاتھ کیوں نہیں ہے جن سے یہ کھاتے ہیں. تو سچی مچی کا خدا جو اگر یہ والا سچی مچی کا نہیں ہے, جو سچی مچی کا اتر کے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بول نہیں رہا, اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. وہ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے, وہ مارکیٹ میں آیا ہی نہیں ہے. ایک ہوتی چیز آتی ہے کم پڑ جاتی ہے, ہے ہی نہیں. تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو بولتا ہے, جو موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلا کے باتیں کر رہا ہے, جو نوح علیہ السلام کو بھیج کے تبلیغ کر رہا ہے, جو قوم عاد قوم سمود کے واقعات سنا رہا ہے اور مثالیں دے رہے ہیں. ان کے کھنڈرات ابھی بھی باقی ہیں, جا کے دیکھ لو. تو جب بھی آپ کسی باطل کی دلیل سنیں نا تو فوراً متاثر نہ ہو. آپ یہ بولیں کہ اگر اس کی دلیل کو میں نے مان لیا تو اس سے بڑے اعتراضات تو نہیں کھڑے ہو رہے. اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ اس کی دلیل کو اگر آپ مان لیں تو اس سے بڑے دلائل اس کے اگینسٹ قائم ہو چکے ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی. لہذا آپ کو اس کی دلیل میں تعویل کرنی پڑتی ہے. پھر یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو اپنے خلاف دلیل سنتے تو فوراً کیا شروع کر دیتے ہیں؟ تعویلات. بھائی یہ تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہ مانے تو اس سے زیادہ دلائل ہیں. اس میں ایک اور خوب بات چل پڑی ہے, تو میں پہلے میں ایک مثال دے دوں پھر اس طرف آتا ہوں. میں ایک ملحد نے یہ اعتراض کیا کہ اس کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ جب اتفاق سے کچھ چیزیں بنتی ہیں, بھائی ایسا ہی ہو گئی نا, تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی نا, وہ ویسے ہی ہو گئی. وہ تو اگر کسی نے بنائی ہوتی تو ایک چیز بھی بیکار پیدا نہ کی ہوتی. مثال دیے جو عقل داڑ ہے, بھائی ہم جب ایک داڑیں آخر میں نکلتی ہیں نا بالکل اینڈ میں, یہ جو عقل داڑ ہے یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے, یہ چبانے میں کام نہیں آتی. تو اگر خدا ہے تو ایسی داڑھ کیوں نکال رہا ہے جو ایویں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
فرض کر لو یہ ایویں ہی ہے, فرض کر لو یہ کسی کام کی نہیں, اول تو یہ بات ہی غلط ہے, کسی کام کی نہیں ہے. میری عقل داڑھ نکلی تھی, درد ہوتا تھا, میں نے نکلوا دی تو وہ کھڈا ہو گیا وہاں پہ اور درد بھی ایسے ہونا شروع ہوا, وہ ابھی پھر یہ کیا میڈیکل رپورٹیں پیش کروں میں, وہ بھی ڈاکٹر کی غلطی تھی, اس نے نکال دی. پھر ایک چائنا کا ڈاکٹر تھا, اس سے میں نے رابطہ کیا کیونکہ ڈاکٹر یہاں کا جو تھا نا وہ دوسری بھی داڑھ نکال رہا تھا. اس ڈاکٹر نے اس کو صحیح, الحمدللہ چائنا والے نے صحیح کر دیا اس کو. اس نے کہا وہ داڑھ بھی نکلوا کے آپ نے غلطی کی. اور اس چائنا کا ڈینٹسٹ تھا, اس نے مجھے کہا کہ یہ عقل داڑھ اتنی اہم ہے, یہ بڑھاپے میں یہی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے نا, باقی ساری داڑھیں شارٹ ہو جاتی ہیں, یہ بڑھاپے میں کام آتی ہے. اور اس نے کہا اگر یہ چبانے میں استعمال نہیں بھی ہو رہی تو یہ بڑھاپے میں جو بتیسی لگتی ہے نا اس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ بتیسی کو ٹکانے کے لیے بھی تو کچھ چیز ہونی چاہیے نا. تو داڑھ جو آپ کے بڑھاپے میں ڈاکٹر بتیسی لگاتے ہیں اس کو ٹکانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا, کیلوں سے تھوڑی ٹھوکیں گے وہاں پہ. تو عقل داڑھ اس کو سپورٹ کرتی ہے. خیر یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میرا ٹاپک نہیں ہے. میں فرض کر رہا ہوں وہ بالکل کیا ہے, فضول ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انسان کی باڈی میں کچھ فضول قسم کی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں, اگر کسی نے بنایا ہوتا تو ایک بھی فضول چیز پیدا نہ کرتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے یہ ثابت کرتے ہو کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, تو جب یہ بغیر خدا کے انسان بنا ہے اگر, تو یہ دانت منہ کے اندر ہی کیوں ہیں بھائی؟ یہ ہڈیاں جو نکل رہی ہیں اتنی مضبوط, یہ ہاتھوں میں کیوں نہیں نکل رہی؟ اور اس کے بیچ میں زبان کیوں ہے؟ اور ایسی زبان ہے کہ بالکل دانتوں کے سائز سے بڑی زبان ہے لیکن دانتوں کے نیچے آتی نہیں ہے. میں کتنی سپیڈ سے بول رہا ہوں نا, ایسا لنگس کے اندر اور حلق میں اللہ نے زبان کو فٹ کیا ہے کہ کتنی سپیڈ سے آدمی گھما رہا ہے, دانت ٹچ بھی ہو رہے ہیں آپس میں, لیکن زبان کبھی کبھار ہوتا ہے غلطی سے نیچے آ جاتی ہے لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی. یہ زبان پھر یہاں کیوں لگی ہوئی ہے؟ خود سے بنی ہوتی تو زبان گھٹنے سے نکل رہی ہوتی, آنکھ ایک اتفاق سے ادھر ہوتی, بعض لوگوں کی آنکھ ہاتھ میں ہوتی, وہ پائپ کے ساتھ ٹچ کر کے گھوم رہے ہوتے. آنکھیں کھوپڑی میں کیوں لگی ہیں؟ دونوں آنکھوں کو دیکھو, 2 کیمرے ایڈجسٹ کرنا, ایسی سیٹنگ کے ذرا سی آنکھوں کی پتلیوں کا جو فاصلہ ہے یہ 0.001% بھی اس میں یعنی ملی میٹر اگر فرق پڑ جائے نا تو بھینگا ہو جاتا ہے انسان. ان کی ایڈجسٹمنٹ ایسا ورنیل کیلیپر استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے, بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے عام اسکیل استعمال نہیں ہوتے. ہم وہ 9th کلاس میں پڑھے ورنیل کیلیپر کہ بہت زیادہ یعنی بالکل اس کے سیم ہو, تو اتنا سیم فاصلہ کہ آپ جب یوں دیکھ رہے ہیں تو وہ دونوں پتلیاں کا فاصلہ, ورنہ ہونا یہ چاہیے میں جب ادھر دیکھوں تو ایک آنکھ پہلے چلے گئی, دوسری تھوڑی بعد آ رہی ہے. پہلے وسیم بھائی 4 نظر آئے, جب ادھر کو آئے تو 2 ہو گئے, پھر 1 ہو گئے, آخر میں پتا ایک آدمی آیا مجھ سے ملنے. سارا دن یہی چلتا رہتا. میں ادھر دیکھ رہا ہوں دونوں پتلیاں اسی فاصلے کے ساتھ ادھر جا رہی ہیں, پھر دونوں, او بھائی ایسی ایڈجسٹمنٹ یار یہ خود بخود کیسے ہو گئی؟ ناممکن ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین, اللہ کہہ رہے کیا میں نے تیرے دو آنکھیں نہیں بنائی, دیکھتا نہیں ہے ان کو, ولسانا تیری زبان نہیں بنائی, وشفتین تیرے ہونٹ نہیں بنائے. ہونٹ انسان میں کیسی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں, ناک, آئی بروز, یہ آئی بروز خوبصورتی بھی پیدا کر رہی ہیں, پلکیں خوبصورتی بھی پیدا کر رہی ہیں, لیکن بہت سارے کام بھی کر رہی ہیں. یہ آنکھوں میں یہ جو بلیک پلکیں ہیں آنکھوں میں روشنی کو گھسنے سے بچاتے. آپ نے دیکھا ہو جن کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں اکثر وہ بار بار نا آنکھیں جھپکتے رہتے ہیں, وہ یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے روشنی کو, کالا کلر جذب کر لیتا ہے نا روشنی کو, تو یہ جذب کر رہی ہے روشنی کو. اگر یہ سفید ہو جائے نا تو آپ بار بار آنکھوں کو آپ یعنی جیسے دھوپ میں آپ کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہوتا ہے ایسے ہی آپ کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو جائے. ایک ایک چیز میں ایڈجسٹمنٹ ہے, ایک ایک چیز میں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو ایک آنت ہوتی ہے نا اپینڈکس کی آنت جو درد ہو جاتا ہے یہ اہم ہی ہے. او بھائی اگر یہ اس کی دلیل ہے کہ کسی نے نہیں بنایا تو سینکڑوں آنتوں کا ایک فنکشن نظر آ رہا ہے اور وہ معدے کے اندر فٹ ہوئی ہوئی ہیں. پہلے چھوٹی آنت ہے, پھر بڑی آنت ہے, پورا ایک سیٹ اپ ہے. اور جیسے ہی میں تو ہمارے کوئی رشتہ دار بیمار ہو گئے تھے نا, ان کے یہ جو ہوتا ہے نا لبلبا, اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, تو مجھے پھر ڈاکٹر نے پورا ڈائیگرام بنا کے دکھایا
جو علاج چل رہا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کو ہوا کہ انہوں نے کہا یہ ہوا ہے پیشنٹ کو. کیا خاندانی نظام ہے یار. جب بھی کوئی تیل والی چیز ہم کھاتے ہیں کیسے پتا اسی وقت تیزاب کا قطرہ پھینکتا ہے. پتے کو پتہ چل گیا مفتی صاحب طارق مسعود کے پتے کو, آج مفتی صاحب نے پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے پھوڑے ہیں. میرے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کتنے پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, کہاں پھوڑ رہا ہوں بیٹھ. ISI کو نہیں پتا ہوتا, خفیہ ایجنسیوں کو نہیں پتا, موساد کو نہیں پتا, را کو نہیں پتا, پتے کو پتا ہے یار. پتے کو پتا ہے 2 پراٹھے کھائیں آج ایک قطرے سے کام نہیں چلے گا. 2 تیزاب کے 2 قطرے پھینکو ورنہ یہ پراٹھا مار دے گا مفتی صاحب کو. وہ اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, وہ تیزاب اتنا زہریلا تیزاب ہے کہ آپ وہ کھا کے دیکھو تو ویسے ہی مر جاؤ آپ. وہ ڈائریکٹ جا کے پراٹھے پہ ہی لگے گا جا کے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں جب تیل والی چیزیں کھاتے ہیں تیزاب نکلتا ہے ورنہ نہیں نکلتا. ایسا سیٹنگ, یہ پتا خدا کی قسم خود بخود یہ پتا بنا کیوں, اسی جگہ پہ ایڈجسٹ کیوں ہوا جہاں جا کے ڈائریکٹ پراٹھے پہ لگ رہا ہے, اور اس کو پراٹھے پہ ہی جا کے کیوں لگ رہا ہے, دال چاول پہ کیوں نہیں نکل رہا. یہ اس کو پتا ہے دال چاول پہ نکلا تو گلا دے گا. پراٹھے کو گلانے کے لیے پتا چاہیے تو کہتے ہیں نا جگر چاہیے. جگر نہیں چاہیے, پتا چاہیے. پراٹھا کھانے کے لیے جگر چاہیے. ہر آدمی کا کام پراٹھے کھانا, ڈبل روٹی اور پاپوں پہ ہماری نئی جنریشن آ گئی. پراٹھے کے لیے کیا چاہیے, جگر. تو لیکن پراٹھے کو ہضم کرنے کے لیے جگر نہیں, پتا چاہیے. آئی بات سمجھ میں, پتا چاہیے. تو خیر, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہوئے ہیں بھائی, یہ ناک یہاں کیوں لگی ہوئی ہے. ہم کھاتے ہیں تو اللہ نے وہی ناک کا انتظام کیا ہوا ہے, فوراً اسمیل بتا دیتی ہے کہ یہ کھانے کی چیز, ورنہ پہلے سونگھنے کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا, وہاں سے سونگھوا کے لاتے کہ بدبو تو نہیں آ رہی اس میں. پھر ٹیمپریچر چیک کرنے کا ڈپارٹمنٹ الگ. ہمارا ہاتھ بتا دیتا ہے کتنا گرم ہے, یہ زبان پہ رکھنے کا ہے کہ نہیں ہے, ہاتھ بتاتا ہے ہمیں. ورنہ پہلے ہاتھ, وہ الگ الگ چیزیں مشینیں پیدا ہوتی ہیں, ہر چیز ایسی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں, جو آلات کھانے کے لیے چاہیے نا وہ ترتیب سے لگے ہوئے ہیں. ہم ہاتھوں سے پراٹھا توڑتے ہیں, روٹی توڑتے ہیں, تو یہ تو ہماری مجبوری ہے نا. تو اللہ نے کہا یہی ہاتھ تمہیں بتائیں گے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے. اس کے لیے الگ کوئی, یعنی کہ گھٹنے میں اللہ نے کوئی الگ سے مشین فٹ کی ہوئی ہو کہ ہاتھ سے پراٹھا اٹھار کے پہلے وہاں لے کے جاؤ دیکھو کیا ٹیمپریچر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, توڑنا تو ہاتھ سے ہی ہے. تو اللہ نے کہا تمہاری انگلیوں کے پورے ہی بتائیں گے تمہیں. آئی بات سمجھ میں. کھانا زبان سے, اب زبان کیا کرتی ہے, وہ جو لعاب نکلتا ہے نا نشاستہ, اب میڈیکل سائنس کی زبان تو میں نہیں جانتا, ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں, ڈاکٹر نہ بھی بتائیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے یہ چیزیں. یہ تو آج لوگوں نے ایک چیز بنا لی, ڈاکٹروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بھائی یہ تو خود پاگل سے, ایک صاحب کہنے لگے پانی کس وقت پینا چاہیے, ڈاکٹروں نے کہا. میں نے کہا ڈاکٹروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, یہ آپ کی جسم خود بتا دے گا پانی کس وقت. ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھ, شادی کب کرنی ہے ڈاکٹر سے پوچھتے ہو. ابے تمہاری باڈی بتاتی ہے کہ کب کرنی ہے, یہ تو ابا سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے, ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں. ابا سے پوچھ رہے ہیں ابا میں شادی کر لوں. بھائی ابا اگر ابا ہوگا بولے گا بیٹا یہ تو تجھے پتہ ہے تجھے کتنی ضرورت ہے. تو ابا کو روکنے کا بھی اس لیے حق نہیں ہے شادی سے بچوں کو. تو اب دیکھو کہ ہم زبان جو ہے وہی کیا اسی نے نکالنا ہے نا, کہ وہ لعاب جو نکلے گا جو ہضم کرے گا, لعاب شامل ہوتا رہتا ہے نا یہاں سے, تو وہی زبان آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ کڑوا ہے میٹھا ہے, تاکہ اس چبانے کے پروسیس کے دوران کھانے کے مزے بھی آپ ساتھ ساتھ لیتے رہو. یعنی دانت چبا بھی رہے ہیں, یہ ضروری ہے چبانا. زبان تھوک نکال کے اس کھانے کو ہضم کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی, یہ بھی ضروری تھا. اب یہ نہیں ہے کہ لذت کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو, پراٹھا مزے کا کتنا ہے, بریانی مزے کی کتنی ہے, وہ الگ پارٹ ہو جو وہاں رکھو پراٹھے کو تھوڑی دیر مزہ آ رہا ہے, واہ 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 کیا مزے کا پراٹھا ہے, اب کھا لو اس کو. کیا خیال ہے بھائی, بریانی کتنی خوشبودار ہے, بریانی کی خوشبو بتانے کے لیے یہاں پیچھے سے ایک چیز نکلی ہوئی ہے نل کی, تو پہلے بریانی کو وہاں لاؤ خوشبو, واہ یار بڑی مزے کی بریانی, ہاں بھائی خوشبو پاس ہو گئی بہت مزہ آ رہا ہے, اب نکالو بریانی کو الگ سے, اب چبا کے نہ جیسے یہاں لے کے جاؤ گے ناک بتائے گی واہ 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 بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی.
15 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے. وہ دیکھ لے کے گھومتا تھا یہاں. 15 مسالوں سے, یہ 2006 کی بات ہے, نیو کراچی میں رہتا تھا تو روزانہ گھومتا تھا ریڈی پہ نا. 15 مسالوں سے, میں لیتا ہی نہیں تھا کہ 5 روپے کی کیا ہوگا یار, وہ بار بار نا 15 مسالوں سے, نہیں سوری 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے. میں نے کہا یار روز گزرتا ہے, ایک دن ٹرائی کرو نا. تو صرف 16 مسالے ہی تھے اس میں. کہیں کہیں 2-4 چاول مجھے اس میں نظر آ گئے. وہ 16 مسالے ہی تھے, جھوٹ نہیں تھا. تو اب سونگھنے کا ڈپارٹمنٹ یہاں ہوتا, ہم یہاں سے سونگھا کے لے کے اللہ نے ناک یہاں لگا دی. اسی سے خوبصورتی بھی ہے جسم کی, آپ کے فیس کی خوبصورتی ہے اس سے. ایک پارٹ سے درجنوں کام لیے جا رہے ہیں. تو وہ کام ایک ہی, آپ کی ناک سونگھنے کا کام بھی دے رہی ہے, آپ کی چہرے میں بیوٹی کا کام بھی دے رہی ہے, آپ کی آنکھیں خوبصورتی کا کام بھی دے. آنکھوں پہ تو کتنی شاعری ہوتی ہے, شاعروں کے ساری محبوبہ کی شاعری آنکھوں سے شروع ہو کے آنکھوں پہ ختم. حالانکہ آنکھ سیٹنگ کے لیے پیدا نہیں کی ہے, عاشقوں کو پھنسانے کے لیے پیدا نہیں کی ہے, دیکھنے کے لیے پیدا کی ہے. لیکن ہمارا رب یہ آنکھیں ہمارے ہاتھ میں بھی لگا سکتا تھا, ہم یوں کر کے دیکھتے. خدا نے کہا نا 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 نا, اس سے تمہیں رشتوں میں مشکلات کا سب یہ بن سکتی ہے. آنکھیں تمہاری کھوپڑی میں فٹ کروں گا. یہ آنکھیں دیکھنے کا کام بھی دیں گی اور لوگوں کو لٹو کرنے کا کام بھی دیں گی. یہ لٹو بھی کرائیں گی. اسی پہ لوگ عاشق ہوں گے محبوباؤں کی, اسی پہ. اتنی آنکھوں میں اللہ نے بیوٹی رکھی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر بھینس کو نقاب اڑا دو نا, صرف آنکھیں کھول دو, لوگ اس کو نمبر دینا شروع کر دیں گے موبائل. اگر بھینس کو آپ چھپا دیں, نقاب پہنا دیں, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوں اور باقی سب اندھیرے میں نا, تو کتنی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں نا بھینس کی. لوگ کہیں گے یار کیا پلکیں ہیں اور سیٹنگ. ایسا اللہ نے آنکھوں میں حسن دیا. وہ آنکھیں اللہ نے کہاں کر دیں, کھوپڑی میں فٹ کر دی. وہ دیکھنے کا کام بھی دے رہی ہیں, زینت کا کام بھی. تو یہ فٹنگ بننا کتنا عجیب ہے بھائی. یہ آنکھ بن نہیں سکتی, اگر یہ انگلیوں میں بھی لگی ہوتی نا پھر بھی نہیں خود بخود بن سکتی تھی. اس کا بننا, پھر 2 آنکھوں کا بننا, 2 کا ایڈجسٹ ہونا, پھر ایسی جگہ پہ فٹ ہونا کہ دیکھنے کا کام بھی دے اور حفاظت بھی اس کی ہو سکے اور خوبصورتی بھی پیدا کرے آپ کی باڈی میں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, خوبصورت بنایا ہے. خوبصورتی کا کام بھی, پھر آئی بروز, پھر اس کے اوپر پلکوں کا سجانا. اگر اس میں آپ کو ایک داڑھ سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ بولو بھائی ہو سکتا ہے سائنسدان ابھی تک یہاں تک پہنچے ہوئے نہ ہوں, لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہے, کچھ معلوم نہیں ہے. تو ایک داڑھ کی بیس پہ, ایک اپینڈکس کی ایک آنت جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں بنی ہے, اس کی بیس پر اگر ہم خدا کا انکار کریں گے تو پھر اس سے بڑے اعتراضات ہم پر کھڑے ہو جائیں گے کہ پھر یہ کمبخت تیری یہ تو سمجھ میں آ نہیں رہا کہ یہ عقل داڑھ کیوں نکلی ہے, یہ اپینڈکس کی نس کہاں سے آ گئی. یہ تیری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ داڑھیں خود بخود بن کے کھوپڑی کے اندر, منہ کے اندر فٹ ہو گئی اور اس کے پیچھے زبان فٹ ہو گئی اور اس کی آنکھیں فٹ ہو گئی اور اتنا مغز, اس کے اندر اتنی لائنیں ہیں. یار آپ نے پنکھے والوں کو دیکھا ہے نا, وائرنگ کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, پنکھے کی وائرنگ دیکھو نا, باریک باریک تاروں کو لپیٹ رہا ہوتا ہے نا بیٹھ کے. کبھی خود ہی لپٹی ہیں پنکھے کی تاریں؟ پنکھے کی تاروں کا کی لپٹنا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا ہمارے مغز میں جو لائنیں بچھی ہوئی ہیں. یہ پوری لائنیں جن میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے, بلڈ چلتا ہے, اتنی سی لائن ذرا سی بلاک ہو جائے, دیکھو جو باریک پائپ ہوتا ہے اس کے بلاکیج کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اتنے آپ کو کوئی بہت باریک پائپ لے کر آیا, بولو بھائی یہ تو تھوڑی ایک دفعہ پانی گزاروں گا کائی جم جائے گی, فوراً یہ بند ہو جائے گا. خدا نے اتنی باریک لائنیں, پائپ لائنیں بچھائی ہیں, کہتے ہیں یہاں سے لے کے جاؤ چاند سے گھما کے زمین پہ لے آؤ ان کو, اتنی بڑی ہیں. اور ان لائنوں کو فٹ کر کے ایسا فٹ کیا کہ ایک لائن دوسری لائن میں گھس بھی نہیں رہی ہے, اور فٹ کر کے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیا اور اس کے اوپر ایک مضبوط خول چڑھا دیا. اگر یہ کائنات خود سے بنی ہوتی, کھوپڑی میں کھوپڑی اتنی مضبوط نہ ہوتی. دماغ پہ کتنی چوٹیں لگتی ہیں, گیند آ کے لگ گئی, پتھر آ کے لگا, لیکن مغز تک نہیں پہنچتا. وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ہیلمٹ ہے جو اللہ نے آٹومیٹک ہیلمٹ ہماری بنا دیا ہے. اب ہم دوسرا جو ہیلمٹ پہنتے ہیں نا, وہ اس ہیلمٹ کو بچانے کے لیے پہنتے ہیں. تو ایک آدمی جوتوں کی دکان پہ گیا نا بیوی کا سینڈل لینے کے لیے, تو چیک کر کے دیکھ رہا ہے یوں کر کے,
کتنا زور سے لگتا ہے. اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے لگے گا تو مجھے ہی نا بعد میں, تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں. تو کیسا عجیب نظام ہے. تو ان سے سوال یہ کرو کہ بھائی اپینڈکس کی وجہ سے تو کہہ رہے خدا نہیں ہے, اور عقل داڑھ کا, اور بھی بہت سی کائنات میں ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ. تو اب یہ نہیں کہ ہمیں اگر کسی چیز کا نہیں پتہ تو ہم ایسی باتیں شروع کر دیں کہ اس سے بڑے اعتراضات ہمارے اوپر شروع ہو جائیں. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہوتی ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ میں آپ کا